کہ اس پہ مختصر وقت میں تو کیا، اگر رات بھر بھی وقت لیا جائے تو ناکافی ہے۔ کسی نے مختصر میں بات کہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر کشی کی ہے، تصویر تیری معیار کمالات بنا کر، تصویر تیری معیار کمالات بنا کر دانستہ مصور نے قلم توڑ دیا ہے۔ تصویر تیری معیار کمالات بنا کر دانستہ مصور نے قلم توڑ دیا ہے، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا جامع صفات بنایا، اتنی عظیم شخصیت بنایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بنایا، آپ کو ایسی شخصیت کا حامل بنایا کہ اس سے پہلے کوئی شخص اتنا کامل نہیں بنا تھا اور ان کے بعد بھی کوئی شخص اتنا کامل پیدا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی قدرت تو ایسی ہے اور ایسی تھی کہ 1000 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر اور ان سے جامع صفات کے برابر بھی اور کسی نبی کو بنا سکتا تھا، اس کی قدرت سے یہ باہر نہیں، لیکن اس کی قدرت یہاں پہ رک گئی کہ محبوب تو میرا ایک ہی ہوگا، میں اس کو اس لائق بناؤں گا اور اس بلندی پہ پہنچاؤں گا کہ دوسرا شخص کوئی نہیں پہنچ سکتا، اور تمام انسانوں کے لیے وہ مقتدا ہوں گے، تمام انسانوں کے لیے وہ محترم ہوں گے، وہ مسلمانوں کے لیے صرف اقتدا کے لائق نہیں رہیں گے، بلکہ ہر انسان جو اس دنیا میں سانس لے رہا ہوگا، اس دنیا میں اس کے اندر ذرا سی بھی انسانیت ہوگی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات بابرکت کی زندگی اگر پڑھے اور دیکھے تو اس کو یہ سمجھ میں آئے کہ اس سے بہتر آدمی کوئی مجھے نہیں مل سکتا، اس سے زیادہ پیار کرنے والا نبی کوئی نہیں مل سکتا، یہ ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے، یہ تو ایسا شخص ہے کہ اپنی پوری زندگی میں ایک رات بھی آرام سے نہیں سویا ہے ہماری محبت میں۔ لیکن میرے دوستوں، میری ماں بہنوں، بہت افسوس، بہت شرمندگی کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے اور یہ بات کہہ رہا ہوں، علماء کرام بھی یہاں موجود ہیں، پوری دنیا میں سیاسی جماعت ہو، چاہے علماء کے ڈائس ہو یا بڑے بڑے جلسے اور کانفرنس ہو، یہ بات کہی جاتی ہے کہ آج مسلمان پوری دنیا میں مظلوم ہو کر کے زندگی گزار رہا، آج اس کو کوئی پہچاننے والا نہیں، آج اس کا کھویا ہوا مقام اس کو ملنے کو تیار نہیں، آج یہ پوری دنیا میں ذلت کی نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہے۔ میں تمام کہنے والوں سے یہ پوچھتا ہوں، ٹھیک ہے آپ کا کہنا کہ آج آپ ہم پر ظلم ہو رہا ہے، آج ہمارے اوپر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، لیکن کبھی دل سے یہ آپ نے کسی رات میں یہ بات بھی سوچی ہے کہ ہم ظالم ہیں، ہم نے ظلم کیا ہے، تمام انسانیت کو ہم نے محروم کیا ہے، تمام انسانیت کے اوپر ہم نے ظلم کیا ہے، اس نگاہ سے ہم نے اپنے آپ کو کبھی نہیں دیکھا۔ میرے دوستو، آپ نے مجھے یہاں دین کے بات کرنے کے لیے بیٹھایا ہے، اب میں یہاں گانا سنانے لگوں تو آپ مجھے برداشت کریں گے؟ بولتے کی نہیں ہوں، میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، آپ سے گفتگو بھی کر رہا ہوں، اگر میں یہاں پر سیرت النبی کے بجائے تقریر کے میں گانا گانے لگوں سریلی آواز میں تو آپ مجھے دیکھنا پسند کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ بہت چلا کے کہا آپ نے، نہیں کریں گے۔ مولانا اس لیے نہیں آپ کو ہم پسند کر سکتے اس حالت میں کہ آج ہم اس موڈ میں نہیں آئے ہیں، اس کے لیے تو ہمارے گھر میں ٹی وی بھی ہے، اس کے لیے ہمارے پاس تو دنیا والوں نے اتنی آسانی کر دی ہے کہ ہم جو چیز چاہتے ہیں اپنے موبائل میں بھی دیکھ لیتے ہیں، اور جو گانا چاہتے ہیں وہ بٹن دبا کر کے، اب ہمیں بٹن دبانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اب اسکرین پہ یوں سلائیڈ کرتے ہیں اپنی انگلی کو کہ اپنے پسند کا گانا نکل آتا ہے، کان میں لگایا، کچھ زور سے بجایا، راستے میں لوگوں کو پریشان کیا، کسی کی بیٹی گزر گئی تو اس کو ہم نے چھیڑ بھی دیا اور اپنی بہن کی یاد ہم نے بھلا بھی دیا کہ اس راستہ سے ہماری بہن بھی گزرا کرتی ہے۔
غلط کہہ رہا ہوں میں آپ سے؟ جب مجھے آپ گانا گاتے ہوئے پسند نہیں کرتے، آپ ہو سکتا ہے کہ آپ مارنے پر اتارو ہو جائیں کہ مولانا ابھی بھی چپ ہو جاؤ، تم گانا مت گاؤ کیونکہ یہ سیرت النبی کا جلسہ ہے۔ تو بتاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تم نے ہمیں بلایا ہے، آپ نے ہمیں بلایا ہے کہ یہاں دین کی بات کرو اور ہم گانا سنانے لگے، آپ برداشت نہیں کرنے کو تیار ہو؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم امت بنا کے ہمیں بھیجا گیا اور اللہ نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع رسانی کے لیے نکالی گئی ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم اچھائی کے حکم کرتی ہو اور برائی سے روکتی ہو۔ اللہ نے یہ کہا ہم کو تم اچھے لوگ ہو، جیسے آپ نے کہا آپ اچھے مقرر ہیں، آپ ذرا تقریر کیجئے۔ میں اپنے اوپر مثال اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ بات پوری طرح واضح ہو جائے اور سمجھ میں آ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی آپ کو پوری دنیا کی بھلائی کے لیے بھیجا ہے، اور تم آج کس کی نقالی کر رہے ہو؟ عامر خان ٹکلا ہو جائے تو تم ٹکلے ہو جاتے ہو، کوئی کان میں بالی پہن لے تو تم لڑکی بننے کو بھی تیار ہو، کوئی تمہارا ہیرو چوٹی باندھ لے تو تم چوٹی لگانے کے لیے بھی تیار ہو۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کچھ دنوں کے بعد تم پینٹ شرٹ ہی نہیں سلوار جمپر بھی پہنو گے۔ ہنسنے کی بات نہیں، رونے کی بات ہے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں جب آپ مجھے گانا گاتے ہوئے پسند نہیں کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ کو اس طرح پسند نہیں کرتا۔ بتانا مجھے یہ تھا، میں گانا گاؤں تو مولانا کا سرخ ہو جائے اور محمد رفیع گانا گائے تو وہ اچھا ہو جائے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ نہیں نا؟ تو ہم سب ظالم ہیں یا نہیں ہے؟ اور اس پہ اتنا ہی نہیں کیا ہم نے، ہمارے ارد گرد سنیل کمار مہتو بھی رہتے ہیں، ہمارے ارد گرد رام یادو بھی رہتے ہیں، ہمارے ارد گرد کوئی سریواستو جی بھی رہتے ہیں، ہمارے ارد گرد نہ جانے کتنے بھائی ہمارے رہتے ہیں۔ کبھی ہم نے ان کو جا کے نہیں کہا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو عرب کے لیے نہیں بنایا، آپ کو میں نے صرف عجم کے لیے نہیں بنایا، میں نے آپ کو صرف امریکہ اور آسٹریلیا کے لیے نہیں بنایا، میں نے الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، میں نے آپ کو رام مہتو کے لیے بھی بنایا ہے، جارج فرنانڈس کے لیے بھی آپ کو بنایا ہے، آپ کو ایڈوانی کے لیے بھی بنایا ہے، میں نے آپ کو بال ٹھاکرے کے لیے بھی بنایا ہے۔ کوئی جا کر کے ان کو نہیں بتایا کہ جس کے لیے تم لے کر کے تلوار کھڑے ہو، جن کے ماننے والوں کو مٹانے کے لیے تم کھڑے ہو، وہ تمہارے لیے رات بھر رویا کرتا تھا، یا اللہ امتی، یا اللہ امتی، یا اللہ امتی، اے اللہ میری امت کا خیال رکھنا، اے اللہ میری امت کو دیکھنا۔ کبھی بتایا ہم نے کہا لا الہ الا اللہ محمد میرا رسول اللہ، ہم نے تو وہ بھی کلمہ کو بھی بگاڑ دیا، ہم نے کلمہ کو بھی کہہ دیا محمد میرا ہی ہے تمہارے نہیں ہے۔ ہم کسی غیر مسلم اپنے ہم وطن بھائی سے بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمارے نبی، میرے نبی، یہ نہیں کہتے کہ تمہارے نبی۔ یہ ظلم نہیں ہے؟ اگر یہ رام یادو تمہاری گردن مار بھی دے تو کم ہے، کم ہے۔ تم نے ان کا حق نہیں دیا، کسی کی زمین دبا لو تم اور اس کو بولو کہ یہ تمہارا نہیں میرا ہے، تو اس آدمی کو کوئی برا کوئی اچھا سمجھے گا؟ اس آدمی کو اچھی نگاہ سے دیکھا جائے گا؟ تو ان کا حق تھا محمد
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके भी थे, हमने कभी नहीं बताया। हमने सिर्फ अपने लिए दीन को कर लिया, सिर्फ हमने अपने लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह को बना लिया। ये सीरत का कौन सा पार्ट है और कैसी सीरत बयान की जा रही है और कैसी सीरत हम सुनते आए हैं, अब सुन रहे हैं। अल्लाह कह रहा है वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तन लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको मैं आज से लेकर जो आखिरी बच्चा पैदा होगा उसका भी नबी बना के भेज रहा हूँ। उसके भी आप संदेशा हो, उसके भी आप अल्लाह के सामने उसको आप झुकाने वाले हो, उसको भी आप मोहब्बत की पाठ पढ़ाने वाले हो। तो हमको अपने नबी की सूरत पसंद नहीं, हम नबी की तकरीर सुन लेंगे, हम नबी की नात पढ़ लेंगे, हम नबी की नात सुन लेंगे, लेकिन हमें नबी से प्यार नहीं। उसके जरिए हम पैसे कमाएंगे, उसके जरिए हम लोगों को जमा करेंगे, उसके नाम से हम लोगों को भजाएंगे, लेकिन उससे हमें प्यार नहीं। ए नबी, से मुझे प्यार है लेकिन तेरी सूरत से मुझे प्यार नहीं। ए नबी, मुझे तुझसे प्यार है लेकिन तेरे लिबास से प्यार नहीं। ए नबी, मुझे तुझसे प्यार है लेकिन तेरे चाल चलन से मुझे प्यार नहीं। ए नबी, हम तुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, अपनी जान तुझ पे लुटा देंगे, लेकिन तेरे खातिर हम जो तू दीन लेकर के आया था उस दीन को हम अपनी जिंदगी में नहीं लाएंगे। ये सीरतुल नबी है हमारी। किस सीरतुल नबी को बयान करूं मैं? जो किताबों में मौजूद है उस सीरतुल नबी को बयान करूं, जो आप यहां पर बैठे हुए हैं उस सीरतुल नबी का बयान करूं। मुसलमान सीरतुल नबी की तफसीर था, मुसलमान सीरतुल नबी की तस्वीर था। मुसलमान जहां से गुजर जाया करता था वहां पर हिदायत की हवाएं चल जाया करती थी। मुसलमान कहीं तलवारों से किसी से बात नहीं किया करता था। मोहब्बत में इसकी इतनी जादू थी कि किसी के सामने गुफ्तगू कर ले तो वो आदमी पानी हो जाए, किसी के सामने दो बूंद आंसू टपका दे तो उसकी जिंदगी बदल जाए। मुसलमान तो ये था, आज हमें तो दहशतगर्द बना के पेश कर दिया गया दुनिया में। हमारी ये है सीरतुल नबी। नाचने वाला कौन? जिसका नाम मोहम्मद या बेहतरीन नाम के साथ खान जुड़ा हुआ है, वो सबसे ज्यादा भी स्टार है, यानी बेहतरीन हीरो है, और वो हमारा मुक्तदा है। सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु का किसकी सीरत हम नहीं जानते कौन है सलमान फारसी, लेकिन सलमान खान के बॉडी के एक कट को हमारा नौजवान जानता है। बोला मौलाना आप तो फिल्म देखते हो, लगता है सबका नाम जानते हो, सबका एक्शन जानते हो। मैं पेपर भी पढ़ता हूँ, और कौन फिल्म हिट हो रही है इत्तेफाक से मुझे पढ़ने में जरा अच्छा लगता है, क्योंकि उसको हिट कराने में हमारे मुसलमान ज्यादा आगे रहते हैं। एक जगह पे अभी की बात बता रहा हूं, अभी एकदम लेटेस्ट बात। सरला बिरला एक बेहतरीन स्कूल है रांची में, महिलाओं बिरला ग्रुप का। एक हमारे दोस्त है, मेरा बेटा भी वहीं पढ़ता है। एक मेरा दोस्त है, उसकी बेटी और बेटा दोनों पढ़ते हैं। बेटी को कहा गया, उसको कहा नाम है, देखे कि ये लड़की जो प्रे ग्राउंड में प्रे होता है ये खड़ी रहती है, पढ़ती नहीं है। तो उसको प्रिंसिपल ने बुलाया और उस बच्ची से पूछा, बेटा तुम प्रे नहीं करती हो? तो उस बच्ची की तरबियत बड़ी अच्छी माँ बाप ने की है। बोले हम प्रे नहीं कर सकते मैम। बहुत छोटी बच्ची बोले प्रे नहीं कर सकते। बोले क्यों? बोले ये हमारे इस्लाम के खिलाफ प्रे है। कितने साल की बच्ची बोल रही? 6-7 साल की बच्ची होगी गालिबन, या 8 साल की उम्र मैंने नहीं पूछी। 9 के अंदर बच्ची। इतना बुरा लगा उसको, तो उसके बाप को कॉल किया गया, आप हमारे स्कूल में आए, स्पेशल फोन आया।
وہ گئے، بولے یہ بچی آپ کی ہے؟ بولے ہاں میری بچی ہے، یہ تو بڑا گڑبڑ کرتی ہے، اس اسکول کے رول کو توڑتی ہے۔ بولے کیا رول کو توڑی؟ میری بچی نے کیا ظلم کیا؟ بولے یہاں جب پرے ہوتا ہے تو یہ خاموش ہوتی ہے، اور ہم پرے کرنے کے لیے بولتے ہیں تو بولتی ہے یہ اسلام اور دین کے خلاف میں نہیں کر سکتی۔ تو بولے یہ میری بچی صحیح بولتی ہے میڈم، ہم نے آپ کے ہاں اسکول میں پڑھنے کے لیے بھیجا ہے، ہم نے آپ کے ہاں شرک سیکھنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، یہ شرک ہے، میری بچی یہ کلمات نہیں پڑھ سکتی۔ تو وہ جواب جو دی ہے وہ سننے کا لاگ مجھے اتنا بولنا پڑا صرف اس کو لیے۔ بولے آپ کیسے مسلمان ہیں؟ شاہ رخ خان بھی تو مسلمان ہے، وہ تو بھجن بھی گاتا ہے۔ وہ تم کو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک بچی کی تربیت ہوئی تو وقت کے پرنسپل کے سامنے کہہ رہی ہے، ہم نہیں کہہ سکتے، اور وہ نہیں، اور وہ کس کو سمجھ رہی ہے مسلمان؟ کس کو؟ جس کو اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اس کی بیوی بھی ہندو، اس کے بال بچے بھی پتہ نہیں کیا ہوں گے، اس کے ناچ گانے اور شراب کے ایڈ کرنے میں اور رنڈیوں کے ساتھ اس کو تماشا کرنے میں جو مزہ آتا ہو، ایسے لوگوں کو ہم نے اپنا مقتدا بنا رکھا ہے۔ اور جب یہ ہیرو آئے فلم میں تو سلمان نام کا ڈھیر لگ گیا، ہمارے یہاں عامر نام کا ڈھیر لگ گیا۔ عامر اس عامر کے لیے نام نہیں رکھا گیا جس کی ماں نے سب سے پہلے قربانی دی تھی۔ میں اس لیے تمہارے سامنے یہ باتیں کر رہا ہوں، تم خالد بن ولید کی اولاد ہو، تمہارے رگوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون بھی دوڑ رہا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جو ہم نے یہ سیرت النبی کا جلسہ قائم کر رکھا ہے، ان کے آنسو تمہارے رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ اگر رات کی تقریر کے لیے یہ جلسہ ہے تو معاف کرنا، اس سے زندگیاں نہیں بدلا کرتی۔ باوقار قوم وہ ہے جو اپنے سیکنڈوں کو سالوں میں بدل دیتا ہے اور سالوں کے لیے استعمال کر لیتا ہے، اور بیکار قوم وہ ہے جو اپنی زندگی کے بہترین مواقع ناچ گانوں اور برائیوں میں صرف کر کے اپنے آپ کو اکڑتے ہوئے دکھائی دیتا ہے، اکڑاتے ہوئے دکھائی دیتا ہے۔ تو میرے دوستو، ہم آپ سے پوری امید ہیں، آپ ایسے ہی نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے دلوں میں رسول اللہ کی محبت دوڑ رہی ہے اور آپ کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو سیرت النبی کا پیغام یہ ہے کہ اب اٹھ کہ بس میں جہاں کا کچھ اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز۔ اب آپ کو کھڑا ہونے کی ضرورت ہے، اب آپ کو زندگی یوں ہی برباد کرنے کی ضرورت نہیں، اب آپ کو با مقصد بننے کی ضرورت ہے۔ یہاں ایسی گاؤں، یہ ایسا گاؤں بن جائے بڑا گاؤں، جو بڑا گاؤں ہو، بڑا گاؤں ہو، جہاں پر لوگ دین سیکھنے کے لیے آتے ہو۔ آپ کی تاریخ بھی ہے کہ یہاں کے لوگ اچھے خاصے دین کا تجربہ رکھنے والے لوگ ہیں، یہاں کے لوگ تحریکوں سے جڑے ہوئے رہے ہیں، یہاں کے لوگوں کے اندر ہمیشہ جماعتی محنت اور جماعتی پروگرام کا ایک خونی لہر دوڑتا رہا ہے۔ اب اس تاریخ کو اٹھو اور دہرانے کی ضرورت ہے، اب اس بڑا گاؤں کو بڑا گاؤں میں بدلنے کی ضرورت ہے۔ اب یہاں دین پلے گا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہاں سمجھی جائے گی، یہاں پر غیر مسلم جو وطن بھائی ہیں ہمارے، ان کو محبت کی نگاہ سے ان کے نبی کے تعارف کرایا جا رہا ہو، محبت کے ساتھ ان کو قرآن بتلایا جا رہا ہو۔ قرآن کو ہم نے کہہ دیا یہ ہماری کتاب ہے، یہ ہماری کتاب ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ تمہاری کتاب نہیں ہے، یہ تو اللہ کی کتاب ہے۔ قرآن کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ تمہاری نہیں ہے، متقیوں کے لیے ہے، جو متقی ہیں ان کو یہ ہدایت پہ لائے گی، چاہے وہ رام پال سکسینہ ہو، چاہے عبد الرحیم ہو۔
اگر اس کے اندر یہ ہے کہ یہ قرآن سے محبت کرتا ہے، تقویٰ کی تھوڑی سی روش اس میں پائی جاتی ہے، تو قرآن اس کے لیے شاہ راہ کا کام کرے گا، ورنہ یہ بہت خطرناک ثابت ہوگا۔ سوچو کتنے لوگ ہو یہاں پر، اگر یہ کہہ دیا جائے کہ اے دوستوں، اے میری ماں بہنوں، اے نوجوانوں، اے زندگی کے ضعیف العمری گزارنے والے بزرگوں، اے ادھیڑ عمر میں چلنے والے لوگوں، قرآن کو کتنی بار مانا کے ساتھ پڑھا ہے؟ کتنے جواب آئیں گے؟ کتنے جواب آئیں گے؟ بہت سے لوگ یہاں پر ہوں گے جو بایولوجی کی 10 کتابیں پڑھ کے رکھ لی ہوگی، بہت سے نوجوان ایسے ہوں گے کہ MBA کے 20 کتابیں پڑھ کر کے چھان مار دیا ہوگا، بہت سے نوجوان ایسے ہوں گے جو کیمسٹری میں بہترین مہارت رکھتے ہوں گے، بہت سے نوجوان ہمارے یہاں پر ایسے ہوں گے جو میتھمیٹکس ان کے نوکے قلم پہ کھیلتا ہوگا۔ یہ بتاؤ میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، تمہیں یہ کہہ دیا جائے، اس مسئلے میں ایک غلطی کر دی جائے، کہا جائے کہ کون کون ہے، وہ کھڑا ہو جائے جو قرآن کے ساتھ، قرآن کو معنی کے ساتھ زندگی میں ایک ہی بار کہیں پڑھا ہو؟ کتنے لوگ کھڑے ہوں گے؟ اور یاد رکھ لو، دنیا کا سب سے بڑا مقرر بلا لو، دنیا کا سب سے عظیم محقق بلا لو، قرآن سے ہمارا رشتہ ٹوٹے گا، قرآن سے ہم جدا ہوں گے تو کوئی مقرر، کوئی محقق، کوئی بزرگ، کوئی ولی، کوئی عالم، کوئی امام ہم کو بگڑنے سے بچا نہیں سکتا۔ میں بہت سی نہ ٹھوک کر کے علماء کرام کے ساتھ یہ باتیں کہہ رہا ہوں، ان کے سامنے کہنے کی جرت کر رہا ہوں کہ قرآن سے رشتہ ٹوٹا، اللہ سے رشتہ ٹوٹا، اللہ سے رشتہ ٹوٹا، ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ گڈی یا پتنگ اس وقت تک اڑتی نظر آتی ہے، اس وقت تک تم اس سے کھیل کر سکتے ہو جب تک کہ تمہاری لٹئی سے وہ لٹک رہی ہے، جیسے تمہارے دھاگے اس سے کٹے، گڈی کہیں اور، تم کہیں اور۔ تو ہم کٹی پتنگ ہیں، ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں، ہم کو اڑانے والے ہی نے ہم کو ہماری غلطی کی وجہ سے چھوڑ دیا ہے۔ ہم ظالم ہیں، اپنوں کو مظلوم کہنا چھوڑ دو۔ مظلوم تو 75% انسانیت ہے، جس کے سامنے یہ امت جو اخرجت للناس کہہ کے نکالی گئی ہے، تمام انسانوں کے بھلائیوں کے لیے نکالی گئی ہے، ان تک ہم نے دین نہیں پہنچایا۔ یہ بیچارے دیکھے کہ سورج بہت فائدہ پہنچاتا ہے، سورج سے روشنی ہمیں ملتی ہے، سورج نکلے تو زمین کی اس کی تپش سے زمین پھٹتی ہے، اس سے کھاد پیدا ہوتے ہیں، سورج کی روشنی سے ہمارے پیداوار میں ترقی ہوتی ہے۔ تو دیکھا کہ یہ بہت بڑا ہے اور یہ اس کائنات سے بھی کئی ہزار گنا بڑا ہے، اس برہمان سے بھی، اس ملک سے، اس دھرتی سے بڑا ہے، اس سنسار سے بڑا ہے۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ سر ہے، یہ ہمیں فائدہ پہنچاتا ہے، چلو اس کو بھی ہم نمسکار کر لیں، اس کو بھی ہم نمسکار کر لیں۔ اگر یہ بندہ، بتاؤ، کوئی آدمی کسی بھوکے کو اس کے من کے مطابق کھانا دے رہا ہو تو کھانے کا شکریہ ادا کرنا چاہیے یا کھانے دینے والے کی شکریہ ادا کرنی چاہیے؟ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ کس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے؟ کھانا دینے والے کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے بیچارے بھائی جس نے سورج کو بنایا اور بغیر نمونے کے بنایا اور اتنی روشنی والا بنایا کہ پوری دنیا کو اگر تھوڑی سے نیچے لیا ہے، اگر 55 ڈگری پہ لیا ہے تو انسان بھولنے لگے،
तड़पने लगेगा। इतना बेहतरीन ये करके उसको एकदम तरीके से जहां पर उसको होना चाहिए उसकी दूरी को मेंटेन करते हुए जो हमारी रोशनी हमारे मुताबिक हो, हमारी जिंदगी के लिए काफी हो, उतना ही वो रोशनी और उतने ही तपिश देता है। उस मालिक के सामने सर झुकाना चाहिए कि सूर्य नमस्कार करना चाहिए। अब हमने क्या किया? इन बेचारों को तो बताया नहीं, इन बेचारों को तो बताया नहीं। इनकी गलती नहीं, जो जान रहा हो। ये बताओ, एक आदमी को अगला रास्ता मालूम नहीं, आगे जा करके वो गड्ढे में बदल जाता है और स्पीड से गाड़ी भगाए जा रहा है, और एक आदमी खड़ा होकर तमाशा देख रहा है कि आगे जाना तू गड्ढा में गिरेगा। गिरने वाले की गलती है या न बताने वाले की गलती है? तो हम सब कौन लोग हैं? बोलो तो सही। ना बताने वाले। 5 वक्त तो नमाज पढ़ नहीं रहे हो, तुम बताओगे कहां? तुम्हें खुद पता नहीं है, तुम्हें खुद पता नहीं है कि मेरा अल्लाह मुझसे कितना प्यार करता है। वो मेरा अल्लाह इतना मुझसे प्यार करता है कि अभी माँ के पेट में थे तो आंख की जगह कान नहीं, कान की जगह नाक नहीं उसने बनाया। उसका प्यार ऐसा है कि तेरी आंख की पुतली को सबसे अलग बनाया। अभी यूआईडी कार्ड बनवाया कि नहीं आप लोगों ने? रेटिना का लिया जा रहा है कि नहीं? पूरी दुनिया में अभी 700 करोड़ इंसान रहते हैं। 700 करोड़ इंसान से मेरी आंख की पुतली नहीं मिलती। कोई दुनिया में ऐसे भी कंपनी है जिसकी हेडलाइट सब अलग अलग हो? नहीं। उसका बल्ब अलग अलग आता है क्या? नहीं। अगर पैशन प्रो ले रहे हो तो पैशन प्रो का बल्ब सब में लगा हुआ है। तो उस मालिक को जानो कि तेरी आइडेंटिटी 700 करोड़ इंसान में अलग बना के रखा, हमने उसको भी भुला दिया। वो इतना ही नहीं किया, कंवारी लड़की वो सब काम करा लो, बच्चे से बहुत प्यार करती है, भतीजे को खूब खिलाएगी, बहन के बेटे को खूब खिलाएगी, अगर छोटा भाई आया है तो उसको खूब दुलार करेगी, लेकिन लैट्रिन कर दिया हो तो वो साफ करने को तैयार नहीं होती। अक्सर लड़कियां करती हैं या नहीं? भाभी बोलती है जा बेटा, जब बाबू जाना जरा सा, बाबू लैट्रिन कर दिया, धो दे। देख बाबू काम सब काम कर देंगे, ये अलमत बनाएगी, हमको उल्टी होती है, उल्टी होती है। और वही माँ, उसकी शादी हुई उस बच्ची की। अब शादी के बाद एक